پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی عدالتوں کے لیے ایک فکرہ اجنبی ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کسی بھی قوم پر جب زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مصنفوں سے اللہ آزاد اور غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ پاکستان میں اس زوال کا آغاز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر سے ہوا۔ اس کے پہلے فیصلے میں اس کے ساتھ جسٹس ASM اکرم، جسٹس محمد شریف اور جسٹس SA رحمان بھی شامل تھے، جبکہ جسٹس کارنلیس نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ ایک سویلین گورنر جنرل غلام محمد نے اکتوبر 1954 میں دستور ساز اسمبلی توڑی اور اس کے اس اقدام کو جائز قرار دیتے ہوئے ان ذہین ججوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا۔ غلام محمد نے یہ فیصلہ ایسے ماحول میں کیا تھا جب دو جرنیل اس کے ساتھ کھڑے تھے اور وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو اس نیم پاگل غلام محمد کے سامنے لایا گیا اور اس نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ مگر ٹھیک 3 سال بعد جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے سکندر مرزا کے ساتھ مل کر مارشل لا لگایا تو اسی چیف جسٹس منیر نے اپنے پیش کیے گئے نظریہ ضرورت سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور تصور پیش کیا کہ فاتح انقلاب جائز ہوتا ہے، یعنی جو طاقت سے اقتدار پر قبضہ کرے وہ بذات خود قانون بن جاتا ہے۔ آپ کی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی کہ ایک سویلین گورنر جنرل غلام محمد والے فیصلے میں جسٹس کارنلیس نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، مگر 27 اکتوبر 1958 والے مارشل لا والے فیصلے میں وہ کارنلیس بھی چیف جسٹس منیر، جسٹس شہاب الدین اور جسٹس امیر الدین احمد کے ساتھ برابر کا شریک ہو گیا۔ جرنیلی اقدامات کے روبرو اس کا قلم بھی کانپنے لگا۔ مدتوں تک یہ زوال صرف اعلیٰ عدالتوں اور وہ بھی صرف اور صرف سیاسی فیصلوں تک محدود رہا۔ ماتحت عدالتوں میں جب بھی معاملہ عام شہریوں کے درمیان ہوتا تو اکثر انصاف کا بھرم رکھا جاتا۔ سرکار اور عوام کے مابین مقدموں میں عموماً ججوں کا تھوڑا سا جھکاؤ سرکار کی طرف نظر آتا، لیکن پھر بھی فیصلے میں ناانصافی بہت کم دیکھنے کو ملتی۔ چینی کہاوت کہ مچھلی اپنے سر سے سڑنے کا آغاز کرتی ہے کہ مصداق انصاف میں جس ڈنڈی مارنے کا آغاز چیف جسٹس آف پاکستان منیر نے کیا تھا اس کی سراڑ آہستہ آہستہ نیچے تک پہنچنے لگی، لیکن پھر بھی ایسے جج انگلیوں پر گنے جاتے تھے جو مقدموں میں جانبداری دکھاتے تھے اور ایسے وکیل بھی بہت کم تھے جو عدالتوں کے لیے رشوت ستانی کے پہیے کا کردار ادا کرتے۔ آج سے 36 سال قبل 1986 میں جب میں ایک انتہائی قابل اور ایماندار سیشن جج کوئٹہ چودھری اسلم کی عدالت میں جوڈیشل ٹریننگ کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بات بہت زور دے کر سمجھائی کہ دیکھو، مقدمے کا فیصلہ بحث کے اختتام پر فوراً کر دینا، کیونکہ اتنی لمبی کارروائی کے بعد آپ کسی ایک نتیجے پر ضرور پہنچ جاتے ہو۔ جو جج فیصلہ محفوظ کرتا ہے تو سمجھو اس کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ فیصلہ محفوظ کرنے کا فیشن اعلیٰ عدالتوں میں بہت دیر کے بعد آیا، جس کی وہ یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم پر مقدمات کا بوجھ بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ تحریر کرنے میں دیر لگ جاتی ہے، اس لیے ہم فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ جواز بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ مقدمے کے اختتام پر فیصلہ سنا دیں تاکہ لوگ جاں کنی کی حالت سے باہر نکلیں اور تفصیلی فیصلہ بعد میں لکھتے رہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کسی ملزم کو بری کرنا ہے تو آپ اس نتیجے پر 1 تاریخ کو پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اور 30 تاریخ کو سناتے ہیں، تو پھر اس شخص کے 30 دن کی جیل کی زندگی کا جواب آپ سے دنیا میں تو کوئی نہیں مانگ سکتا۔ البتہ اللہ کے دربار میں آپ کو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زوال کا عالم یہ ہے کہ اب یہ فیشن ماتحت عدلیہ یعنی مجسٹریٹ لیول تک بھی آ گیا ہے، یہاں تک کہ ضمانت اور ریمانڈ جیسے معاملے میں جہاں صرف ایک لائن کا فیصلہ درکار ہوتا ہے اس میں بھی یہ رویہ دکھایا جانے لگا ہے۔ صرف 30 سال میں ہمارا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ رویہ جو کبھی جسٹس منیر اور کارنلیس کا تھا شاید اب مجسٹریٹوں اور سول ججوں تک آ پہنچا ہے۔ ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعلیٰ بنا تو میں کوئٹہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ تھا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بس اڈے پر فیروز لہری اور وہاب پیر علی زئی ٹرانسپورٹروں میں تصادم ہوا اور حالات خراب ہو گئے۔ دفعہ 144 لگا کر پولیس کو مجمع ختم کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کئی سو افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر یونس جعفر نے مجھے کہا کہ ان کی ضمانتیں نہ لیں۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا، کیونکہ پولیس تو اکثر بے گناہ راہگیروں کو بھی پکڑ لیتی ہے اور یہ ایک قابل ضمانت جرم ہے جس میں ضمانت ملزم کا حق ہے۔ میں نے ان میں سے بیشتر کی ضمانتیں لے لی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے مجھے انتظامی سربراہ کے طور پر شو کاز نوٹس جاری کیا کہ میری حکم عدولی کیوں کی۔
میں نے جواب میں لکھا کہ آپ ایسا کر کے عدالت پر اثر انداز ہوئے ہیں اور میں آپ کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں توہین عدالت کی درخواست دے سکتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا تھا جس میں کوئٹہ کے کئی وکلا خصوصاً احسان ایڈوکیٹ نے بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن اس کے بعد یونس جعفر نے میرے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہ کی، بلکہ ہمیشہ ان کا مجھ سے تعلق دوستانہ رہا۔ اسی طرح میں نے ایک کیس میں ضمانت لی۔ اس ملزم کی ضمانت ہائی کورٹ میں مسترد ہو چکی تھی۔ اس وقت نیب کے سابق چیئرمین جسٹس جاوید اقبال رجسٹرار تھے۔ انہوں نے مجھے عدالت عالیہ کی ناراضگی پہنچائی اور ساتھ ہی فائل بھی منگوا لی۔ جسٹس عبدالقدیر چودھری چیف جسٹس تھے۔ میں ان کے چیمبر میں ملا اور بتایا کہ جب صفحہ مسل پر نئی شہادتیں آ جائے تو پھر ماتحت عدالت فیصلے میں آزاد ہوتی ہے۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے کہا یہی صحیح رویہ ہے کہ آپ فیصلہ کرتے وقت قانون کو دیکھیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے فیصلے سے مروب نہ ہو۔ یہ صرف 34 سال پہلے کی کہانی ہے، لیکن پھر ہمارے سامنے ہی زوال شروع ہو گیا۔ ایک بے خوفی چھا گئی اور ماتحت عدالتوں کے غلط فیصلوں پر سرزنش کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ میری اپنی نوکری میں آخری عدالتی ذمہ داری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ چاغی کی تھی۔ یہ ایٹمی دھماکے کا 1998 تھا۔ ایک ملیشیا چیک پوسٹ پر ایک کیپٹن اور کچھ اہلکاروں نے بلا وجہ ایک مسافر بس پر فائرنگ کر دی تو ڈرائیور بس بھگا کر ایک حویلی میں جا گھسا۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے ان اہلکاروں پر بلا وجہ فائرنگ کرنے کی FIR درج کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے اس فیصلے کا مذائقہ اڑانے کے لیے کمانڈنٹ ملیشیا کرنل نیازی اس کیپٹن اور دیگر اہلکاروں کو ساتھ لے کر بازار میں گھومنے لگا۔ میں نے اس پر ملزموں کی اناج کی دفعات لگانے کا حکم دے دیا۔ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا۔ اختر مینگل وزیر اعلیٰ اس معاملے پر بجو خاموش تھا کیونکہ بلوچ عوام ملیشیا کے رویے سے نالاں تھے۔ اتنے میں وزیر اعظم نواز شریف چاغی میں سینڈک کے دورے پر آیا۔ کور کمانڈر اور IGFC جنرل نیازی بھی ہمراہ تھے۔ میں نے سینڈک میں استقبال کیا۔ مجھے کمانڈنٹ چاغی ملیشیا کرنل خالد نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر میں تمہاری خوب شکایت لگائی گئی اور اسے عزت اور بےعزتی کا مسئلہ قرار دیا گیا۔ رخصت ہوتے وقت نواز شریف صاحب نے مجھے ہاتھ ملاتے ہوئے خاص طور پر کہا اوکے DC صاحب، اور اس کے واپس پہنچتے ہی مجھے OSD بنانے کے آرڈر جاری کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے 18 سال نوکری کی، لیکن پھر مجھے کسی ایسے عہدے پر کبھی نہیں لگایا گیا جہاں میرے پاس ایسا عدالتی یا انتظامی اختیار ہوتا۔ میرے بارے میں یہ فیصلہ اسی دن کر لیا گیا تھا لیکن سنایا نہیں گیا، اور یہ فیصلہ آج تک محفوظ ہے۔